ذرا سوچئے، ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم پر ہوائیں چلتی ہیں، جس کے دربار میں انسان، جنات اور پرندے جھکے کھڑے ہیں، لیکن ایک دن اس کے لشکر سے ایک چھوٹا سا پرندہ غائب ہو گیا، اور پھر اس پرندے نے ایک ایسی خبر دی جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا معائنہ کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک عظیم الشان منظر تھا۔ انسانوں کی قطاریں، جنات کی جماعتیں اور پرندوں کا لشکر آسمان پر۔ لیکن اچانک سلیمان کی نظر رکی۔ ہدہد کہاں ہے؟ سب خاموش۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر وہ بغیر عذر کے غیر حاضر ہے تو سخت سزا پائے گا، اگر وہ سچا عذر لے آیا تو معاف ہوگا۔ کچھ دیر بعد ہدہد ہانپتا ہوا حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اے نبی خدا، میں ایک ایسی جگہ گیا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے، مگر افسوس وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ حقیقت کو آزمانا ہوگا۔ انہوں نے ایک خط لکھا۔ کاغذ پر پہلا جملہ تھا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور شروع ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خط کا پیغام واضح تھا، شرک چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ ہدہد تیز پرواز کے ساتھ خط لے کر سبا کے محل میں پہنچا۔ بلقیس اپنے شاہی تخت پر بیٹھی تھی، ارد گرد مشیر اور وزراء تھے۔ ہدہد آسمان سے اترا، خط چھوڑا اور غائب ہو گیا۔ بلقیس نے خط پڑھا تو لرز اٹھی۔ یہ خط کس کا ہے؟ یہ سلیمان کا ہے؟ درباریوں نے کہا، ہم جنگ کے ماہر ہیں، تلواریں ہمارے پاس ہیں، اگر آپ کہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ بلقیس نے گہری سانس لی اور کہا، نہیں، میں نے دیکھے ہیں بادشاہوں کے انداز، جب وہ کسی شہر پر حملہ کرتے ہیں تو سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ بہتر ہے پہلے ہم تحفے بیچ کر آزمائیں کہ یہ بادشاہ کس مزاج کا ہے۔ قیمتی ہیرے، سونا اور غلاموں کے قافلے لے کر سفیر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، لیکن سلیمان مسکرائے اور کہا، کیا تم مجھے اپنے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے خزانے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ کو کہو، اگر اس نے اطاعت نہ کی تو میرا لشکر سب کچھ مٹا دے گا۔ یہ جواب سن کر بلقیس کے دل میں خوف اور تجسس دونوں جاگ اٹھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں محفل ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ لیکن ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا آگے بڑھا اور بولا، میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی اور سامنے بلقیس کا عظیم الشان تخت موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو سلیمان نے اشارہ کیا، یہ تخت تمہارا ہے؟ بلقیس حیران رہ گئی، یہ تو بالکل میرا ہی لگتا ہے۔ پھر اسے ایک محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شفاف شیشے سے بنا تھا اور نیچے پانی بہتا دکھائی دیتا تھا۔ بلقیس نے سمجھا یہ دریا ہے۔ اس نے اپنی چادر اٹھا لی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں، شیشہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بلقیس کے دل کے سب پردے ہٹ گئے۔ وہ بولی، اے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کے آگے جھک گئی۔ یہ ہے وہ کہانی جو ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، ایک پرندہ بھی حق کی آواز بلند کرے تو تاریخ بدل سکتی ہے۔ اصل بادشاہت مال یا فوج سے نہیں بلکہ اللہ کی بندگی اور حکمت سے ہے۔ اور سب سے بڑا سبق
ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ سبسکرائب